اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین کے مثل اور اس کے جیسا کوئی بھی چیز نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام جمیل بھی ہے۔ اس کا ثبوت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی کبر موجود ہوگا۔ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایک شخص نے کہا، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، بے شک ایک آدمی تو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا، اس کا جوتا خوبصورت ہو۔ یعنی کہ صحابی نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا تو نہیں کہ خوبصورت کپڑا پہننا اور خوبصورت جوتا پہننا یہ کبر و غرور کی علامت مانی جاتی ہو؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ذرہ بھی کبر و غرور جس کے دل میں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر تو یہ ہے کہ حق بات کو جان بوجھ کر انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ یہ حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ رب العالمین کا نام جمیل ثابت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ جمیل ہے۔ جمیل کے معنی ہوتے ہیں خوبصورت۔ یحب الجمال، جمال کے معنی ہے خوبصورتی، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کے نام جمیل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین صفت جمال سے متصف ہے۔ اب خوبصورتی اگر اللہ رب العالمین کی دیکھی جائے، بس اتنا جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ سارے کے سارے خوبصورت ہیں، اس لیے اس کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری بہت خوبصورت ہیں۔ اللہ رب العالمین کو صفات کمال سے متصف مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے افعال ہیں، جتنے کام ہیں، وہ سب خوبصورت ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حکمت ہے، انصاف ہے، رحمت ہے، عدل ہے، مصلحت ہے۔ حکمت سے بھرا ہوا اللہ کا سارا کام ہوا کرتا ہے، اس لیے اللہ کے کام بھی خوبصورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ذات کی خوبصورتی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وَأَمَّا جَمَالُ الذَّاتِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ فَأَمْرٌ لَا يُدْرِكُهُ سِوَاهُ۔ رہی بات اللہ تعالیٰ کی ذاتی خوبصورتی اور جس پر اللہ رب العالمین ہے، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو سوائے اللہ کے کوئی ادراک بھی نہیں کر سکتا، وَلَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کو جان بھی نہیں سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو خوبصورتی ہے وہ دوسروں سے چھپا دی گئی ہے، پردے لگا دیے گئے ہیں، حجاب رکھ دیے گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا، الکبریاء ردائی، کبریا میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت، عزت یہ میرا ازار ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی خوبصورتی کو پردہ دے رکھا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے اپنے حجاب کو ہٹائے گا، جس سے اس کی چہرے کی روشنی اور خوبصورتی انسان کے سامنے آئے گی اور جنتی لوگ اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں المحبت لہا داعیان، محبت کی دو وجہ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے انسان محبت کر سکتا ہے۔ نمبر 1 الجمال، نمبر 2 الاجلال، خوبصورتی اور روب و دبدبہ، عزت و اکرام، یہ دونوں چیزیں بدرجہ کمال اللہ رب العالمین کے اندر موجود ہیں۔ وہ زمین پر جتنا کچھ آپ خوبصورت دیکھتے ہو، چاہے وہ ظاہری خوبصورتی ہو یا باطنی خوبصورتی ہو، ساری خوبصورت چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ ذرا سا اپنے ذہن میں لائیے کہ جب یہ دنیا اور یہ آسمان اور یہ ساری خوبصورت چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ خوبصورت چیزیں جو جنت کے اندر بنائی گئی ہیں جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، یہ سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ جب یہ اتنی خوبصورت ہیں تو ان کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ خوبصورت ہے۔ اس خوبصورتی کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے، اتنا خوبصورت ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر دو اہم باتیں بتلائی گئی۔ نمبر 1، ایک انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی خوبصورتی کے بارے میں علم حاصل کرے، معرفت حاصل کرے۔ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العالمین اپنے ناموں میں خوبصورت ہے، اپنی صفات میں خوبصورت ہے، اپنے افعال میں خوبصورت ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے خوبصورت ہے۔ ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین خوبصورت ہے۔ انسان کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی اللہ کے اسماء حسنیٰ کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے افعال کو، اللہ کی ذات کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ بتائی گئی یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر خوبصورتی لانے کی کوشش کرے۔ خوبصورتی کہاں کہاں لائی جا سکتی ہے؟ آج خوبصورتی کے معیار صرف چمڑوں سے رہ گیا ہے، ظاہر سے رہ گیا ہے، جبکہ صرف یہ خوبصورتی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی خوبصورتی ان کے اقوال میں، ان کی گفتار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ان کی بول چال میں کیا خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ انسان کے کردار، اس کے اعمال میں کیا خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی اللہ پسند فرماتا ہے۔ انسان کے اخلاق کی کیا خوبصورتی ہے، وہ خوبصورتی اللہ پسند فرماتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جسم کے جو اعضاء اور جوارح ہیں، ان اعضاء و جوارح سے جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہوتی ہے، یہ خوبصورتی اعضاء و جوارح کی ہے، اس خوبصورتی کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جسم میں جو خوبصورت چیزیں ہیں اللہ ہی نے بنائی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالی ہمارے جسم کی خوبصورتی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں مال میں دے رکھی ہیں، وہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ جس سے بندہ خوبصورت ہو، اللہ اس خوبصورتی کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو خوبصورتی صرف چمڑیوں کے گورے ہو جانے کا نام نہیں ہے، خوبصورتی اندر بھی ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے۔ جب اخلاق خوبصورت ہوگا، زبان خوبصورت ہوگی، انسان کی اعضاء و جوارح عمل کے اعتبار سے خوبصورت ہوں گے، اس کے جسم کے اعضاء عضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، تو ایٹومیٹک انسان پورا کا پورا خوبصورت ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں خوبصورت ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، رنگ کے اعتبار سے انتہائی زیادہ سیاہ کالے تھے، لیکن اللہ کی نگاہ میں بہت خوبصورت تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کے اندر اپنے آگے چلتے ہوئے محسوس فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دینے کا موقع دیا۔ تو یہ وہ خوبصورتی بلال حبشی کے اندر تھی جس کو اللہ بھی پسند فرماتا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے۔ صحابی نے جو سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا لباس اور اس کا پہناوا، کپڑا، جوتا، چپل، اس کی استعمال کی چیزیں اگر خوبصورت ہوں تو کیا یہ مانا جائے گا کہ انسان گھمنڈی ہے؟ کیا ایسا ضروری ہے؟ تو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے نواز رکھا ہے، دے رکھا ہے، دولت اس کے پاس ہے، وہ بہترین لباس پہن سکتا ہے، وہ بہترین چیزیں استعمال کر سکتا ہے تو کرے، بلکہ
اللہ رب العالمین کو یہ پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میں نے اسے عطا کیا ہے تو میری نعمتیں اس کے اوپر ظاہر بھی ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب اللباس 4063، ابو الاحوص کہتے ہیں کہ میرے والد مالک ابن عوف نے بیان کیا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فی ثوب دود، جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا، میرے بدن پہ جو کپڑا تھا میرے اسٹیٹس سے کہیں زیادہ گرا ہوا کپڑا تھا، یعنی میں جس حیثیت کا مالدار انسان تھا اس حساب سے انتہائی زیادہ فقیرانہ لباس میرا تھا۔ میرے لباس سے ایسا لگ رہا تھا کہ میں انتہائی فقیر آدمی ہوں۔ ثوب دون کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کپڑا جس کو کہتے ہیں کہ گرا ہوا کپڑا جو میری مالداری کے حالت سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں سیء الحیا، حیات و کنڈیشن و کیفیت، حلیہ ہی بگاڑ رکھا تھا میں نے اپنا کپڑے کے اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ کا مال، کیا تمہارے پاس دولت ہے؟ صحابی کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی ہے۔ آپ نے فرمایا من ای المال، کون سا مال تمہارے پاس ہے؟ کچھ بتاؤ، اپنے مال کے بارے میں بتاؤ، کیا کیا تمہارے پاس؟ صحابی نے کہا قد آتانی اللہ من الابل والغنم والخیل والرقیق، اے اللہ کے نبی دولت تو میرے پاس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اونٹ بہت سارے دے رکھے، بہت ساری بکریاں میرے پاس ہیں، بہت سارے گھوڑے میرے پاس ہیں، غلام میرے پاس بہت سارے ہیں۔ یہ اس وقت کے بڑے بڑے اموال شمار ہوتے تھے، یہ بڑی جائیداد اور پراپرٹی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی کہ انسان کے پاس گھوڑے، بکریاں، اونٹ، غلام موجود ہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ چار کے چاروں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے، فَلْيُرَى أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ، تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اثر اور اس کی خاص کرامت اور اس کی عطا کا اثر بندے کے اوپر ہونا چاہیے، اللہ یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا صحابی کو کہ اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو کپڑے اچھے پہنو، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے اور تم کپڑے انتہائی زیادہ خراب پہن رہو۔ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر ایک آدمی بڑا ہے، بہت امیر شخص ہے اور انتہائی زیادہ خراب کپڑا پہن رہا ہے، پھٹا پرانا پہن رہا ہے، تو یا تو بہت کنجوس ہوگا، اور اسلام میں کنجوسی کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ جو انسان اپنے اوپر نہیں خرچ کر سکے گا وہ اللہ کے راستے میں کیسے خرچ کرے گا، اس سے امید کیسے کی جا سکے۔ یا تو پھر وہ انسان اپنے اس امیری کی دنیا میں بھی اس طرح کا لباس پہن کر شہرت حاصل کرنا چاہتا ہوگا۔ اور یہ علماء نے باقاعدہ صراحت سے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خراب کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے اس نیت سے پہن رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں نیک مانا جاؤں گا، تو یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ لباس شہرت ہے جو شریعت کے اندر منع ہے۔ لباس کے متعلق یہ ہے کہ انسان اپنے مال کے اعتبار سے وہ پہنے۔ اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے دولت دے رکھی ہے، تو اس کا اثر انسان کے بدن پہ ہونا چاہیے، کپڑے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرما دی، اگر کسی کے اندر، دل کے اندر کبر و غرور، گھمنڈ نہیں ہے، اور گھمنڈ کے بارے میں اللہ کے نبی نے پہچان بتائی کہ دو علامتیں ہیں کہ انسان دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اگر میں پھٹا پرانا ہی پہن رکھا ہوں لیکن میں ہر کسی کو اپنے سامنے حقیر سمجھ رہا ہوں تو میں پھٹے ہوئے لباس میں بھی گھمنڈی ہوں۔ لیکن اگر میں اعلیٰ ترین کپڑے پہن رکھا ہوں لیکن میں ہر کسی کو عزت دے رہا ہوں، کسی کی تحقیر نہیں کر رہا ہوں، کسی کو حقیر نہیں سمجھ رہا ہوں، تو میں اس اعلیٰ ترین لباس میں بھی اپنی حالت کے اعتبار سے ایک اچھا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان دی کہ گھمنڈ یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کر جائے۔ اگر پھٹے ہوئے کپڑے میں بھی حق بات کا انکار کر رہا ہوں تو گھمنڈی ہوں، اور اگر اعلیٰ ترین لباس پہن کے میں حق بات کو قبول کر لے رہا ہوں تو ایک اچھا انسان ہوں۔ تو گھمنڈی، کبر و غرور والا ہونے کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الکبر بطر الحق، حق بات کا انکار کر دینا، وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔
رہی بات لباس اچھا پہننے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے دل میں یہ تصور نہ آئے کہ یہ کبر و غرور کی پہچان ہے، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ یہ کبر و غرور کی پہچان ہو۔ اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو انسان اپنے اوپر خرچ کرے، بہتر بات ہے، اپنے کپڑے پہ خرچ کرے، اپنے بچوں کے کپڑے پہ خرچ کرے، کھانے پہ خرچ کرے، گھر مکان پہ خرچ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس اتنا سا دھیان رہے کہ وہ فضول خرچی نہ کرنے والا ہو۔ ہر انسان اپنی دولت اور حیثیت کے حساب سے خرچ کرے، اس میں گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین جس طرح سے جمیل ہے جمال کو پسند فرماتا ہے، ہم سب کے اندر بھی ہر طرح کی خوبصورتی پیدا فرما دے، ہمارے اقوال میں، افعال میں، اعمال میں، کردار میں، ہماری زبان میں، گفتار میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو جگہ دے، ہم اور آپ کو خوبصورت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔